پروگرام لیگل میٹرز کے ساتھ سلیم رضوی حاضر ہے۔ ناظرین، اس لمحے سوچ رہا ہوں کیا نام دوں اس درندگی اور بربریت کو جس کا مظاہرہ تحریک طالبان کے دہشت گردوں نے پشاور میں کیا۔ دہشت گردی کی تاریخ میں ایسا ہولناک واقعہ شاذ و نادر ہی نظر آتا ہے۔ معصوم بچے جنہیں پوائنٹ بلینک پر ایگزیکیوشن سٹائل میں شہید کر دیا جاتا ہے، وہ معصوم طلبہ جو اپنے ذہنوں کو علم کی روشنی سے منور کرنا چاہتے تھے، ان کو گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے۔ اتنا بڑا سانحہ، اتنی بڑی دہشت گردی کہ جہاں پر ہمارے آبائی ملک میں، اپنے نیٹو کنٹری میں گلی گلی میں صف ماتم بچھا ہوا ہے، وہاں پر دنیا کے کوچے کوچے میں بھی اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ آج میں جس وقت کورٹ میں تھا تو جج صاحبان نے یہ جانتے ہوئے کہ میرا تعلق پاکستان سے ہے، مجھ سے ہمدردی کی۔ آفس میں واپس آیا تو ہمدردی کے الفاظ تھے۔ بار ایسوسی ایشن کی میٹنگ میں گیا تو لوگ میرے پاس آئے اور اپنی ہمدردی کا اور اپنے تعاون کا مظاہرہ کیا۔ پوری دنیا اس وقت پاکستان پہ نظریں مرکوز کیے ہوئے ہیں، پاکستان کے درد میں شریک ہیں، نہ صرف گلوبل لیول پر بلکہ ریجنل سطح پر بھی ہمیں کوآپریشن مل رہی ہے۔ اس تمام ماحول میں اصل سوال اپنی جگہ پہ رہتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے اگر سوچا جائے، پولیٹیکل باتوں کو ایک سائڈ پہ رہتے ہوئے، صرف قانون اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق سوال ہمارا یہ ہے کہ اتنے واقعات ہوئے، اتنی جانیں ضائع ہوئیں، اتنے والدین اپنے بچوں سے بچھڑ گئے، اس کے باوجود بھی ہم نے کیا سیکھا؟ کیا وجہ ہے کہ ہم اب تک اپنے ملک میں ان اداروں کو مضبوط نہ کر سکے جن کے ذریعے سے لا اینڈ آرڈر کو مستحکم کیا جا سکتا تھا؟ ہر ادارے کو، چاہے وہ پولیس تھی، لا انفورسمنٹ کی ایجنسیز تھیں، کورٹس تھیں، پولیٹیسائز کر دیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، اپنے ذاتی سیاسی مقاصد کے لیے تو ہم نے ان اداروں کو استعمال کیا۔ انٹیلیجنس ایجنسی جو ہیں وہ سیاستدانوں کا سراغ رکھتی ہیں، ان کے رازوں کو معلوم کرنا چاہتی ہیں، یہ معلوم کرنا چاہتی ہیں کہ کون سا سیاستدان رات کہاں گزارتا ہے، وہ یہ معلوم کرنا چاہتی ہیں کہ ان کے گھر کتنی بوتلیں آتی ہیں۔ لیکن یہ نہیں دیکھا گیا کہ سرحد پار سے دہشت گرد ہماری سرزمین پر آتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ہم نے اپنی پولیس ڈپارٹمنٹ کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، ان کو نہ پراپر ٹریننگ دی گئی، نہ ان کو ریسورسز فراہم کیے گئے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ، پولیس اتھارٹی پاکستان میں ایک مذاق بن جاتی ہے، اور اس کے مظاہرے ہم نے دیکھے ہیں سیاسی وجوہات کی بنیاد پر۔ کورٹس کا جو حال ہے ہمارے سامنے ہے، تو قانون اور انصاف کے جس دریچے پر بھی آپ نظر آتے ہیں، ہمیں وہاں پر زوال نظر آتا ہے۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ تمام باتیں جن پہ بہت عرصہ پہلے عمل ہو جانا چاہیے تھا، ہم ان پر نظر نہیں ڈال سکے، ہمیں انہیں مستحکم نہیں کر سکے، ان اداروں کو ہم وہ ماحول پیدا نہیں کر سکے جس ماحول میں ہم خود کو استحکام کی بنیادوں پر آگے بڑھا سکیں۔ ہم وہ ماحول پیدا نہیں کر سکے جس کے ذریعے سے ہم اپنی بچوں کی حفاظت کر سکیں۔ اس وقت ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، ہم ایک کراس روڈ پر کھڑے ہیں، اور پاکستان کی سکسیسو گورنمنٹ جو ہیں اس مسئلے کو نظر انداز کرتی رہی ہیں۔ اس وقت تمام سیاسی پارٹیوں کو، سیاسی قائدین کو، گورنمنٹ کو، تمام ایجنسیوں کو دنیا کی کوآپریشن حاصل ہے۔ دنیا ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کے ساتھ اسی طرح کی ہمدردی ہے جیسا 9/11 کے موقع پر یونائٹڈ اسٹیٹ کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کیا گیا تھا۔ اس لمحے کو اگر مناسب طریقے سے استعمال کیا جائے اور مستقبل کی منصوبہ بندی انتہائی جامع انداز میں کی جائے
تو میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کے اس جال سے ہم باہر نکل سکتے ہیں۔ ان تمام والدین کے لیے ہماری دعا ہے، ان کے غم میں ہم شرکت کر رہے ہیں۔ اس پروگرام کی تمام ٹیم جو اس پروگرام کو ترتیب دیتی ہے اشک بار ہے، ان والدین کے غم میں شریک ہے، ہمارے ناظرین ان کے غم میں شریک ہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ تمام پاکستانی امریکن ان کے غموں میں شرکت کر رہے ہیں۔ اور دعا یہ ہے کہ پاکستان جو ہمارا آبائی ملک ہے، ہم اس سے دور ہیں، لیکن پاکستان سے محبت ہمارے دلوں میں ہے۔ ہم پاکستان سے دور تو ہیں، لیکن پاکستان ہمارے دلوں سے کبھی دور نہیں ہوا، اور صرف ایک عزم کے ذریعے سے اور منصوبہ بندی کے ذریعے سے ہم لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اس سانحے کے بعد جس موضوع پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہاں کے مسائل ہیں، امیگریشن کے مسائل۔ اور امیگریشن کے حوالے سے ہمارے سامنے بہت سی خبریں آ رہی ہیں، اور ابھی ریسنٹلی مجھے بہت سی ای میلز آئیں، ٹیلی فون کالز آئے، جس میں خدشہ ظاہر کیا گیا ہے ڈسٹرکٹ جج کی اس فیصلے کے حوالے سے کہ جس میں ڈسٹرکٹ جج نے، جو پینسلوینیا کے ڈسٹرکٹ جج ہیں، انہوں نے ایک فیصلہ دیا ہے جس میں انہوں نے پریزیڈنٹ اوباما کے ایگزیکٹو ایکشن کو انکانسٹیٹیوشنل کہا ہے۔ اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ یہ جج جن کا پاس جو ہے وہ خاصا چیکرڈ ہے اور جن سے کئی کنٹروورشل ڈیسیژن منسوب ہیں، انہوں نے صرف اپنی صوابدید پر اس مقدمے میں بات کر دی۔ اس مقدمے میں نہ ہی پروسیکیوشن نے اور نہ ہی ڈیفنس کی جانب سے یہ سوال اٹھایا گیا تھا کہ جناب جج صاحب آپ بتائیے کہ پریزیڈنٹ اوباما کا ایگزیکٹو ایکشن کانسٹیٹیوشنل ہے یا انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ معاملہ ایک ان لافل اسٹیٹس رکھنے والے کا تھا کہ جیسے پولیس پکڑتی ہے، اور اس وجہ سے پکڑتی ہے کہ وہ ڈرنک ہو کے ڈرائیونگ کر رہا تھا، اور جس وقت کورٹ میں اس کا کیس جاتا ہے تو وہاں پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اس سے پہلے ڈیپورٹ کر دیا گیا تھا، اور ڈیپورٹیشن ہونے کے باوجود دوبارہ ملک میں انٹر ہوا ہے۔ تو جج صاحب یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ ایگزیکٹو ایکشن کا کیا اثر ہوگا، لیکن وہ اس بات کو دہراتے ہوئے اتنی دور نکل گئے کہ جہاں پہ انہیں خود یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کا ڈیسیژن کس طرح سے کیا جا سکے۔ اس کے بارے میں ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کی تنقید سامنے آئی ہے، اور جو کانسٹیٹیوشن کے ماہر ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ڈیسیژن جو ہے اس کے کوئی معنی نہیں ہے۔ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ایک ایڈوائزری اوپینین ہے، تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ ایگزیکٹو ایکشن کے لیے ایلیجبل ہیں اور ایگزیکٹو ایکشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، انہیں اس ڈیسیژن سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایڈوائزری اوپینین کی حیثیت رکھتا ہے یہ ڈیسیژن۔ اور اس میں ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں پہ جارج آرتھر شواب نے اس ڈیسیژن کے ذریعے سے پریزیڈنٹ اوباما کے ایگزیکٹو ایکشن کو انکانسٹیٹیوشنل کہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی ہدایت کی گئی کہ اس شخص کو جسے پولیس نے پکڑا تھا، اسے جو ہے ایگزیکٹو ایکشن کے ذریعے سے اگر کوئی ریلیف ملتی ہے تو اس کے لیے یہ دروازہ کھولا جائے۔ تو یہ بڑا کانٹرڈکٹری قسم کا ڈیسیژن ہے۔ تو کہنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ اوباما کے ایگزیکٹو ایکشن کے بعد اور بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اس کی ایکسپلینیشن آ رہی ہے، اور ابھی ریسنٹلی یہ بتایا گیا ہے، اور خاص طور پہ آئس والوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص ان کی حراست میں ہے اور نظر بند ہے، اور وہ اگر لیگل اس ایگزیکٹو ایکشن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، تو اس کی فائل جو ہے فوری طور پر نکالی جائے اور اس شخص کو جو ہے وہ ریلیز کیا جائے کسٹڈی سے۔ تو یہ بہت بڑی انسٹرکشنز ہیں جو اوباما ایڈمنسٹریشن کی طرف سے آئی ہے۔ اگر اس لمحے میں کوئی بھی شخص، ہماری کمیونٹی سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص بھی اگر ڈیٹینشن میں ہے اور آپ کے پاس ان کی معلومات ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایگزیکٹو ایکشن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو اس کی ڈیپورٹیشن کو فوری طور پر رکوایا جا سکتا ہے۔ نہ صرف اس کی ڈیپورٹیشن کو رکوایا جا سکتا ہے، بلکہ اسے امیگریشن کی حراست سے باہر بھی نکالا جا سکتا ہے۔ اگر اس قسم کے کیسز آپ کی نالج میں آتے ہیں
تو مجھے ضرور بتائیے, مجھے فون کیجیے, بلکہ میں والنٹیرلی, یہ تو میرے لیے پاسبل نہیں ہے کہ ہر کیس کو فری آف کاسٹ ریپرزینٹ کر سکوں, لیکن میری پوری کوشش ہوگی کہ جو بھی محدود تعداد میں جو کیسز ہیں اور واقعی وہ ہیومینیٹیرین لیول پہ ڈیزرو کرتے ہیں, میرا یہ اعلان ہے کہ میں اسے فری آف کاسٹ جو ہے وہ سروسز پرووائڈ کروں گا. ناظرین, اس کے ساتھ ہی آپ کو معلوم ہے کہ یہ لائیو پروگرام ہے اور اس میں ہم ہمیشہ اپنے کالرز کو فوقیت دیتے ہیں. کالز کا سلسلہ شروع ہو گیا. چلیے پہلے کالرز کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان کا کیا سوال ہے. جی, ویلکم ٹو دی شو, فرمائیے. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, فرمائیے. ہلو. جی میں آپ کی بات سن رہا ہوں, فرمائیے آپ کا کویشچن. جی, میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر پیرنٹس نے اپنے میرڈ بچوں کو اپلائی کیا ہوا تو اس میں کتنا عرصہ لگ جاتا ہے؟ لائک انہوں نے 2005 میں اپلائی کیا تھا. جی دیکھیے, اگست 2005 میں, اگر آپ میرڈ سنز, کتنا عرصہ لگ جائے گا؟ اگر میرڈ سنز اینڈ ڈاٹرز کی بات اگر آپ کر رہی ہیں تو میں اسیوم یہ کر رہا ہوں کہ آپ یو ایس سٹیزن ہیں, کیونکہ گرین کارڈ ہولڈر جو ہے اپنے میرڈ سنز اینڈ ڈاٹرز کو اپلائی نہیں کر سکتے. از دیٹ کریکٹ؟ آپ یو ایس سٹیزن ہیں؟ جی. اچھا, دیکھیے اس وقت جو ہے وہ 2003 کے کیسز چل رہے ہیں اور میں آپ کو ایگزیکٹ اس کی ڈیٹ بتا دیتا ہوں. میرے پاس دسمبر کا ویزا بلیٹن یہاں پہ موجود ہے. اس وقت جو ہے وہ دسمبر 15 2003 کے کیسز جو ہیں وہ پروسیس ہو رہے ہیں. اور آپ نے کب کیس فائل کیا تھا؟ ہیلو, میرا خیال ہے کال ڈراپ ہو گئی. لیٹس موو ٹو دا نیکسٹ کالر. جی فرمائیے آپ کا سوال. جی, میرا خیال ہے آپ کی بھی کال ڈراپ ہو گئی اور یہاں پہ میں کچھ ای میلز کی طرف آنا چاہتا ہوں. ان صاحب نے یہ معلوم کیا ہے کہ اس وقت سسپینشن آف ڈپوٹیشن انہوں نے لکھا ہے, میرا خیال ہے کینسلیشن آف ریموول کا کیس ہوگا. تو وہ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے ان کا کیس جو ہے وہ کورٹ میں موجود ہے اور وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس کیس کو آگے بڑھانا چاہیے یا ایگزیکٹو ایکشن کے ذریعے سے انہیں ٹیمپریری اسٹیٹس حاصل کر لینا چاہیے. لیکن جہاں تک ٹیمپریری اسٹیٹس کا تعلق ہے وہ تو ابھی دور کی بات ہے, اس میں کچھ میرا خیال ہے چند مہینے لگیں گے جب تک اس کے بارے میں امیگریشن فارمز آئیں گے اور اس کے بعد پھر پروسیسنگ شروع ہوگی. تو اگر لیٹس سے کہ 4-5 منتھس کے بعد امیگریشن سروس جو ہے یہ دروازہ کھولتی ہے تو اس کی پروسیسنگ میں بھی 4-5 مہینے تو لگ جائیں گے. تو اگر ٹوٹل آپ کے پاس اس وقت ویٹنگ پیریڈ جو ہے وہ تقریباً 8-9 منتھس کا اور 1 سال کا ہے, تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کورٹ کیس کی ڈیٹ کیا ہے. اگر آپ کا کورٹ کیس جو ہے وہ پہلے آ جاتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا مضبوط کیس ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس کیس کو آگے بڑھائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کینسلیشن آف ریموول کے ذریعے سے آپ کو گرین کارڈ مل جاتا ہے. جو پریزیڈنٹ اوباما کا ایگزیکٹو ایکشن ہے اس میں کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ 3 سال کے لیے وعدہ کیا گیا کہ 3 سال کے لیے ٹیمپریری اسٹے دے دیں گے, ورک آتھرائزیشن دے دیں گے, اور لیکن یہ ہے کہ یہ گرین کارڈ حاصل کرنے کا طریقہ نہیں ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنے کیس کا مکمل طور پہ انالیسس کروائیے, دیکھیے کہ آپ کے کیس میں کتنی جان ہے. اگر آپ کے پاس کوئی لائر ہیں تو ان کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کیجیے اور ان کی رائے معلوم کیجیے. اگر آپ کے پاس لائر نہیں ہے تو جس جگہ پہ بھی آپ رہتے ہیں کوشش کیجیے کہ وہاں پہ کسی نالجبل ایکسپیرینس لائر کی خدمات آپ حاصل کر سکیں. اگر آپ مجھے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو میرا نمبر جو ہے وہ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں, مجھے کال کر لیجیے, اپوائنٹمنٹ لے لیجیے اور میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو ایک کمپریہنسو انالیسس جو ہے آپ کے کیس کا دیا جا سکے. اور اگر آپ کو ریپرزنٹیشن کی ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی خدمات حاصل ہوں گی. یہاں پہ ایک چھوٹی سی میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے دیکھنے والے ہیں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جس وقت آپ کال کرتے ہیں تو ان میں سے بیشتر افراد اپنا نام اور ٹیلی فون نمبر نہیں چھوڑتے, تو میرے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ میں کال بیک کر سکوں. تو برائے مہربانی کوشش یہ کیجیے کہ اپنا, بلکہ نہ صرف کوشش کیجیے بلکہ کیجیے کہ اپنا نام بھی چھوڑیے اور اپنا فون نمبر بھی چھوڑیے تاکہ میں آپ کو کال بیک کر سکوں. ناظرین, یہاں پہ ایک چھوٹے سے وقفے کا ٹائم ہوا ہے. چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتا ہوں. Smartify NYC. Be smart. Buy smart. Health and beauty products, herbal supplements, fitness products, and much more to make you look smart and feel smart. Log on to www.smartifynyc.com and get a 10% discount.
promotional code SMART786. SmartifyNYC.com. नाज़रीन, वेलकम बैक टू लीगल मैटर्स। और सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पे मुनक़ते हुआ था। आपसे आपके फ़ोन कॉल के ज़रिए से बात हो रही है। इस वक्त भी हमारे साथ कुछ कॉलर्स मौजूद हैं, तो आइए उनकी तरफ चलते हैं। फर्स्ट कॉलर, वेलकम टू द शो। फरमाइए आपका सवाल। हेलो, आप कनेक्टेड हैं, मालूम कीजिए अपना सवाल। हेलो जी जी, हेलो। हाँ जी, ये मैं बात कर रही थी कि मैंने अपने ब्रदर सिस्टर की अप्लाई की थी 2001 में 2001 में। ऑलराइट, तो तकरीबन 2 बार उनके मेडिकल हो चुके हैं। अभी पिछले ही 3-4 महीने पहले अगस्त पहले उन्होंने बोला कॉल करके आपको बच्चों को और आपको वीजा मेरी सिस्टर को दे रहे हैं और हस्बैंड को अभी वो अंडर प्रोसेस में है। फिर कुछ अरसे के बाद फिर दोबारा कॉल की कि आप सब मेडिकल करवाएं जी, और 12 अगस्त को आपका इंटरव्यू होगा। इसका मतलब है कि 1 साल से ज्यादा हो वो गया। मेडिकल करवा के वो गए कि आपको 1 वीक के बाद कॉल करेंगे। ओके। और 4 महीने हो गए हैं, फिर उनका कोई नहीं है। ईमेल भेजे, उसका जवाब नहीं देते, कुछ और करे। जी हाँ, नहीं, देखिए इसका तरीकाकार ये है कि चुके हैं वो। बेहतरीन इसका तरीकाकार ये है कि जो भी आपके लोकल कांग्रेसमैन हैं और जो सेनेटर हैं, आपसे उनसे रिव्यू कीजिए और उनसे लेटर लिखवाइए, क्योंकि आपके केस में तो बहुत टाइम हो गया है। अगर केस जो है वो 3 महीने या 6 महीने के लिए डिले होता है तो अमूमन मैं अपने देखने वालों को ये मशवरा नहीं देता, अपने क्लाइंट्स को ये मशवरा नहीं देता कि कांग्रेस को इसमें इन्वॉल्व करें। लेकिन आपके केस में तो कई दफ़ा ये मेडिकल एग्जामिनेशन हो चुका है वगैरह वगैरह। तो आप यकीनन अपने कांग्रेसमैन से या सेनेटर्स से कांटेक्ट कीजिए और उनके ज़रिए से रब्ता करवाएं और मालूम करें। मैं ये सस्पेक्ट ये कर रहा हूँ कि जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर उन्हें वीज़ा दे रहे हैं और अगर आप कह रहे हैं नहीं जिस तमाम एक साथ जाएंगे, तो मुमकिन है कि एक फ़र्द को जिसका बैकग्राउंड चेक वो कर रहे हैं, अगर उसमें डिले है तो फिर सारे डिले हो जाएंगे। तो अगर उसके अलावा बाकी को अगर वो वीज़ा प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर मेरा ख्याल है उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। और एक फ़र्द जो स्टक हो गए उनके लिए भी कोशिश की जा सकती है, लेकिन उसकी बुनियाद पर दूसरे लोगों को वहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। मुझे तमाम सर्कमस्टांसेस आपके मालूम नहीं है, लेकिन अगर आप चाहती हैं कि मैं इस केस में आपको रिप्रेजेंट करूं तो बाय ऑल मींस यू कैन कांटेक्ट मी। मेरा फ़ोन नंबर जो है आप स्क्रीन पे देख रही होंगे, मुझे कॉल कर लीजिए। नाज़रीन, यहाँ पे एक और मैं एक छोटी सी दरख्वास्त आपसे करना चाहता हूँ, और वो ये है कि अगर ऑफ आवर्स में भी अगर आप डायरेक्टली मुझे फ़ोन नहीं करना चाहते, और तो उसके लिए भी TV1 की जो फ़ोन नंबर है वो आपके लिए हाज़िर है, लेकिन उसमें लीगल मैटर्स के लिए एक्सटेंशन 1 को आप पुश करेंगे। एक्सटेंशन 1 को इस्तेमाल कीजिए और आपकी कॉल जो है वो रिकॉर्ड हो जाएगी, उसमें आपका सवाल होगा और नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जवाब दे सकूं। जी, नेक्स्ट कॉलर आप हमारे साथ मौजूद हैं, फरमाइए आपका जी। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। जी, मेरा क्वेश्चन बस ये है कि भैया 22-23 साल हो गए, बिल्कुल क्लीन चल रहे हैं, अभी तक कुछ हो नहीं पा रहा, तो आप बताइए इसमें मशवरा के कुछ हो सकता है? well, पाकिस्तानी पासपोर्ट है और कानूनी तौर पे आया था मैं यहाँ जी, और 12 ओवर स्टे कह लें कि 23 साल हो गए। देखिए, इससे आपने फरमाया कि क्लीन आप चलते रहें, और तो मुझे पूरी उम्मीद है कि फ्यूचर में भी आप क्लीन ही चलते रहेंगे। अगर आपका क्वेश्चन ये है कि प्रेसिडेंट ओबामा के एग्जीक्यूटिव एक्शन से क्या आप कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं, तो अगर आपका कोई भी यहाँ पे US बॉर्न चाइल्ड या ग्रीन कार्ड होल्डर चाइल्ड नहीं है तो आप उससे फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। यही एक बदकिस्मती है, मैं समझता हूँ कि यही एक कम नज़री थी, यही एक कोताही है, यही एक कमी है एग्जीक्यूटिव एक्शन में, कि जिसमें उन लोगों को शामिल नहीं किया गया कि जो कई दहाइयों से, आप बता रहे हैं कि 23 ईयर्स से आप यहाँ पे मौजूद हैं। और आप किसी का न्यूयॉर्क से कॉल कर रहे हैं या आउट ऑफ स्टेट हैं आप? जी, आउट ऑफ स्टेट। आउट ऑफ स्टेट है। देखिए, आप ऐसा कीजिए कि मैं ये वादा नहीं कर रहा कि आपके लिए कोई कानूनी रास्ता निकल जाएगा, लेकिन हम तलाश कर रहे हैं ऐसे लोग के जो आपकी कैटेगरी में मौजूद है, बरसों से यहाँ पे मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके लिए कुछ नहीं किया गया। इस किस्म के केसेस, उनकी हिस्ट्री जो है, बार एसोसिएशंस जो हैं बड़ी इंटरेस्टेड हैं कि उनको कंपाइल किया गया और जो कांग्रेसमैन है, सेनेटर्स को भिजवाया जाए, ताकि फ्यूचर में देखा जा सके कि क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कांग्रेस इस मसले को टेक अप करे। आपको मालूम है कि सेनेटर रैंड पॉल जो कंटेकी से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने अभी रिसेंट इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ और मुझे एहसास है कि इमिग्रेशन के क्या मसाइल हैं। गो के माजी में उन्होंने कुछ नहीं किया,
لیکن انہوں نے کہا ہے کہ میں فیوچر میں کچھ کروں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پولیٹیکل نیڈ بھی بنتی ہے. اگر ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ صدارتی انتخابات 2006 کے ان پر نظر رکھتی ہے تو انہیں اس مسئلے کا حل تلاش کرنا پڑے گا. ہمارے ساتھ ایک اور کالر بھی موجود ہیں. جی فرمائیے آپ کا سوال. ہیلو 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 ہلو جی جناب آپ میرے ساتھ. ہلو جی، اندلیب بات کر رہا ہوں کینیڈا سے. جی انجی صاحب فرمائیے. گزارش تھی کہ میں 91 میں آیا تھا امریکہ، اب تو میں کینیڈا میں ہوں. تو 95 میں ہم لوگوں کا امیگریشن ہوا تھا یہاں پہ، میرے بردر لا نے ہمیں اسپانسر کر دیا تھا. تو ہمارے سب کچھ ہو گیا تھا. مین وائل میرے بچے کو 12th گریڈ کا شاہزیب نام تھا اس کا، تو اس کو لاس اینجلس میں 7 میکسیکنز نے اس کو مار دیا اسکول میں نا جی. اچھا. تو اتنی دیر میں ہمارا یہاں پہ ہو چکا تھا، ہم لوگ یہاں پہ آگے ہوئے تھے، تو ہمارا اسائلم کا کیس تھا. تو میں نے ان کو لیٹر بھی لکھا. جو چھوٹے میرے بچے تھے وہ تو مائنر میں نکل آئے، باقی ہم جب بھی پہلے جاتے رہے، کیس لڑتے رہے، کوئی روکا نہیں کسی نے. اب جاتے ہیں تو وہ بارڈر پہ روک لیتے ہیں جی ہمیں. اچھا، اور کیا وجہ ہے؟ کیا بتاتے ہیں آپ؟ وہ کہتے ہیں جی آپ یہاں پہ تھے 95 میں چلے گئے، تو ہمیں کیا ثبوت ہے؟ میں نے کہا جی ہمارا گھر ہے، اب یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، میرے بچوں کی شادیاں ہو گئی ہیں. میں سینئر ہو گیا ہوں یہاں پہ، ہمیں 19 سال ہو گئے جی کینیڈا میں. اچھا کینیڈا میں، اوکے. لیکن یونائٹڈ اسٹیٹ میں آپ کا کیا اسٹیٹس ہے؟ جی سر، یونائٹڈ اسٹیٹ میں آپ کا کیا اسٹیٹس ہے؟ یہاں پہ کوئی لیگل اسٹیٹس؟ وہاں پہ میں اسائلم میں آیا تھا جی 91 میں. اچھا، تو اسائلم کا کیا ہوا؟ اس کیس کا ڈیسیژن؟ اسائلم کا وہ کیس اس میں پینڈنگ میں تھا. تو مین وائل میرے بچے کی شہادت ہو گئی، تو اس میں آپ کو پتا ہے 17 سال کا میرا بچہ تھا. I'm sorry to hear that. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے اس میں آئندہ بھی. جی I'm sorry to hear that. مجھے پتا ہے کہ جنرل آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی ہمارے گھر میں آئے تھے فیونرل کے لیے، فیونرل پہ نا جی. تو بس اس میں ہم لوگ نکل آئے، ہمیں کوئی پرسو نہیں کیا. بعد میں سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے ایڈریس پہ لیٹر بھیجا. علی صاحب ایسا کیجئے کہ آپ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا اس وقت. جی آپ کی جو سچویشن ہے مجھے مکمل طور پہ مجھے آپ کی جو سچویشن ہے اس سے مکمل طور پہ ہمدردی ہے، لیکن میں تھوڑی سی اور انفارمیشن آپ سے چاہوں گا. انفارچونیٹلی اس ٹی وی شو میں ہمارے پاس اتنا وقت آواز بہت کم ہے آپ کی. اسکرین پہ اگر آپ میرا فون نمبر دیکھ رہے ہیں جی، تو میں نے اسی اسکرین سے کیا ہے 1855. جی آپ ایسا کیجئے کہ میرے آفس کے نمبر پہ، ابھی آپ میرا آفس کا نمبر دیکھیں گے، اس پہ ڈائریکٹ کال کر لیجئے. میں آپ سے بات کر کے تمام جو آ رہے ہیں جی اس سے تمام تفصیلات آپ سے لینے کے بعد میں پوری کوشش کروں گا کہ اس سے میں جو بھی رہنمائی ہو سکی میں آپ کو پرووائڈ کر سکوں. جی نیکسٹ کالر فرمائیے آپ کا سوال. ہیلو جی، میرا خیال ہے کہ آپ کی کال ڈراپ ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ ہی میں ایک ای میل کی طرف آنا چاہتا ہوں. اور بزنس بیسس کے اوپر انہوں نے سوال معلوم کیا ہے. یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ جناب میرے بھائی جو کافی عرصے سے پاکستان میں بزنس رن کر رہے ہیں، کیا میں ان کے لیے E2 اپلائی کروں یا L1 ویزے پہ وہ یہاں پہ آ سکتے ہیں؟ کسی لائر سے انہوں نے کنسلٹیشن کی تھی تو انہوں نے بتایا کہ L1 کی بیسس پہ یہاں پہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے. دیکھیے آپ کا بہت ہی مختصر کویشچن ہے، اگر آپ اس میں تمام تفصیلات فراہم کرتے تو میرے لیے آسانی ہوتی کہ میں آپ کو زیادہ معلومات دے سکوں. لیکن سرسری طور پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ L1 میں جس کی آپ بات کر رہے ہیں، L1 میں جو ہے آپ کے پاس 2 کمپنیز ہونی چاہیے ایٹ لیسٹ. اگر پاکستان میں آپ کی کمپنی موجود ہے اور اس کے ساتھ ہی یونائٹڈ اسٹیٹ میں آپ کے بزنسز موجود ہیں، یا یونائٹڈ اسٹیٹ میں آپ بزنس اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں، اور جن صاحب کو جو بھائی آپ کے ہیں اگر پاکستان میں جو ان کی جو کمپنی آپ کی ہے اس کے لیے کم از کم انہوں نے 1 سال کام کیا ہے، تو پھر اس بیسس پہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا مینیجریل کیپیسٹی میں یا ایگزیکٹو پوزیشن میں یا اسکلڈ ورکر کے طور پر وہ یہاں پہ آ سکتے ہیں اگر ان کے پاس کوئی اسپیشلائز نالج ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے جو آپ کو کوئی چیز دیکھنی وہ یہ ہے کہ آپ کے یہاں پہ کمپنی ہے یا نہیں ہے. اگر کمپنی نہیں ہے اور کمپنی آپ کھولنا چاہتے ہیں، بزنس کھولنا چاہتے ہیں، تو پھر اس سلسلے میں یہاں پہ آپ کے پاس اسٹیبلشمنٹ ہونی چاہیے، اور دونوں کے درمیان جو لنک ہوگا اس کی بنیاد کے اوپر آپ L1 کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اس کی اور بھی بہت سی ریکوائرمنٹ ہے، اس میں دونوں کمپنی کی ریلیشن شپ ہے وہ دیکھنی ہوتی ہے کس قسم کی ہے، چاہے افیلیٹڈ آرگنائزیشن ہے یا سسٹر آرگنائزیشن ہے یا پیرنٹ آرگنائزیشن ہے. اس کے لیے مختلف قسم کے بزنس اسٹرکچر جو ہے وہ بنائے جا سکتے ہیں. اگر بزنس آپ کا آلریڈی یہاں پہ اسٹیبلش نہیں ہے
اور آپ کی خواہش ہے کہ یہاں پہ بزنس کیا جائے اور اس بزنس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ کے بھائی یہاں پہ آنا چاہتے ہیں تو یقیناً وہ راستہ کھولا جا سکتا ہے۔ E1 یا E2 جو ہے وہ ٹریٹی ٹریڈرز اور ٹریٹی انویسٹرز کے ویزے ہیں، اور اس سے بھی مراد یہ ہے کہ باہر سے لوگ جو یہاں پہ آنا چاہتے ہیں، یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کی بنیاد پہ انہیں نان امیگرینٹ ویزا مل جاتا ہے۔ ذہن میں یہ رکھیے کہ اس پہ گرین کارڈ نہیں ملتا، نان امیگرینٹ ویزا ہے، اور اس نان امیگرینٹ ویزے کو وہ استعمال کرتے ہوئے یہاں پہ رہ سکتے ہیں، یہاں پہ کام کر سکتے ہیں، اپنے بزنسز وغیرہ جو ہے وہ رن کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ آپ نے سوال کا جواب سن رہے ہیں تو کوشش یہ کیجیے کہ مجھے کال کر لیجیے، کانٹیکٹ کر لیجیے، آپ سے اور معلومات لینے کے بعد میں آپ کو جواب دے سکوں گا۔ ہمارے ساتھ ایک اور بھی کالر موجود ہے۔ جی ہیلو، فرمائیے۔ یس، پلیز گو اہیڈ یور کوشچن۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے۔ ہیلو، ہاں جی، میرا نام حسین عائد ہے۔ میں اصل میں اپنے سٹیزن کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ ضرور پوچھیے۔ ہیلو جناب، سوال پوچھیے، آپ کا کوشچن کیا ہے؟ ہیلو ہیلو، میرا خیال ہے کہ کچھ آڈیو کی پرابلم ہو رہی ہے۔ نیکسٹ موو ٹو دا نیکسٹ کالر۔ ہیلو ناظرین، یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، میرا خیال ہے کہ کوئی ٹیکنیکل پرابلم حل ہو گئی، مجھے ابھی بتایا گیا ہے، تو لیٹس موو ٹو دا نیکسٹ کالر۔ جی فرمائیے آپ کا سوال۔ ہیلو ہیلو، اچھا میرا خیال ہے کچھ ٹیکنیکل ایشو ہے جس کی وجہ سے کال ڈراپ ہو گئی۔ دیکھیے، اس پروگرام میں ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے زیادہ سے زیادہ کالز کا جواب دے سکیں۔ جب آپ کال کریں، ایک پرابلم ہمارے لیے یہ سامنے آتی ہے کہ بہت سے ہمارے کالرز جو ہیں وہ ٹیلی ویژن کے ذریعے سے آواز سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ٹیلی ویژن کی آواز جو ہے وہ مدھم کر دیجئے اور فون کے ذریعے سے بات کیجئے تاکہ اس میں ایکو نہ ہو اور درمیان میں پھر یہ ڈسکنیکشن کا معاملہ نہ ہو، کیونکہ ٹائم بہت قیمتی ہے۔ جو بھی ٹائم ہم اس پروگرام کے لیے نکالتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس کے لیے ریسورسز جو ہے وہ جمع کرنے پڑتے ہیں، اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کالز کا میں جواب دے سکوں اور جو بھی کرنٹ ایشوز ہیں ان پہ بات کی جا سکے، اس میں آپ سے انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کی جا سکے۔ نیکسٹ پروگرام میں بھی پریزیڈنٹ اوباما کے ایگزیکٹو ایکشن کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اس میں مزید کلیریفیکیشن آ رہی ہیں، ان کی وضاحتیں آ رہی ہیں، جو پروسیجر ہوگا اس کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے، تو ایک بڑا کمپریہنسو یہ ایشو ہے اور آئندہ کئی پروگراموں میں ہم اس پہ روشنی ڈالتے رہیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ امیگریشن کے علاوہ اگر آپ کے کچھ کویشچنز ہیں تو آپ ضرور معلوم کر سکتے ہیں، ہیومن رائٹس کے حوالے سے، سول لبرٹیز کے حوالے سے، میٹریمونیل کیسز ہیں، ڈسپیوٹس ہیں، گھریلو ڈسپیوٹس ہیں، چائلڈ کسٹڈی کے معاملے ہیں، ایسے واقعات اور ایسے کویشچن جو آپ کو روزمرہ زندگی میں درپیش آتے ہیں لا اینڈ جسٹس کی فیلڈ سے، ان سے متعلقہ سوالات کے لیے یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے۔ نیکسٹ ویک تک کے لیے سلیم رضوی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔